ہماری زبان ہے وہ انگلش ہے، اور الحمدللہ یہ پہلی دفعہ میں اردو میں کچھ انٹرویو دے رہا ہوں۔ مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا، یہ آنکھ کے۔ زمبابوے جیسے ایک ملک سے ایک ایسا اسکالر جس کو اب دنیا پوری جانتی ہے، یہ سفر کیسے طے کیا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان۔ چلو میں شروع کروں، کیسا لگا پاکستان؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، کہاں سے؟ تو یہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ میں لندن میں ٹرین میں تھا اور میں نے کسی عورت کے پاس یہ بک دیکھا اور میں نے کہا کہ اللہم لک الحمد۔ وہ دیکھ کر میں رونے لگا، کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس انٹرویو کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الفافا کمیونٹی نے۔ الفافا کمیونٹی فیس بک کا متبادل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اپنے ایپل یا ایپ سٹور میں جائیں، الفافا کمیونٹی لکھیں اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عبد المتین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت میں ہوں دبئی میں اور میرے ساتھ اس وقت ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں۔ اسپیشل اس لیے کہ مجھے ذاتی طور پر بھی بہت پسند ہیں، اور صرف مجھے ہی نہیں، دنیا میں لاکھوں لوگوں کو نہ صرف پسند ہیں بلکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ زمبابوے سے ان کا تعلق ہے، مفتی بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں آپ کا نام ہے، اور مسلمانوں سمیت شاید یہ بہت چند شخصیات میں سے ہیں جن کو مسلمانوں سمیت غیر مسلم بھی نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ آپ کی گفتگو تعصب، فرقہ واریت، انتہا پسندی سے پاک اور خالصتاً اصلاحی اور موٹیویشنل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد آپ کو فالو کرتی ہے، جس کا آپ ایک اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ ان کے ٹویٹر پر تقریباً 93 لاکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، فیس بک پر تقریباً 43 لاکھ، اور ان کے یوٹیوب پر 35 لاکھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ صرف فیس بک اور ڈیجیٹل دنیا تک محدود نہیں ہے، ان کے جہاں پہ عوامی خطبات ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے گراؤنڈز وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں ان کے بیانات اور لیکچرز کو سننے کے لیے۔ اردو ان کی زبان تو نہیں ہے، انگلش میں لیکچرز دیتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں، لیکن آج میری اور میسج ٹی وی کی اسپیشل ریکویسٹ پر اردو میں ہم سے گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے وقت دینے کے لیے۔ بارک اللہ فیک۔ آپ کو لوگ ابھی اردو میں سنیں گے تو خود سے سوچیں گے کہ یہ مفتی صاحب اردو بول رہے ہیں، کون ہیں، کہاں سے ہیں، تو اس سے پہلے کہ لوگ اندازے لگائیں، آپ ذرا خود ہی بتا دیں کہ آپ بیسیکلی ہیں کہاں سے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو میں زمبابوے سے ہوں، میری پیدائش ہے زمبابوے کی، میری ماں باپ ہے میرے گجرات سے، انڈیا سے، اور ہماری زبان ہے وہ انگلش ہے گھر میں، اور الحمدللہ یہ پہلی دفعہ میں اردو میں کچھ انٹرویو دے رہا ہوں یا پبلک میں بات کر رہا ہوں، تو اللہ آسان کرے۔ میرا سکولنگ جو ہے وہ سب زمبابوے میں تھا، اور پھر میں سعودی عرب گیا تھا، وہاں پڑھائی حاصل کی ڈگری شریعہ میں، اور وہاں سے انڈیا گیا، تو اس سے فائدہ ہوا کہ اردو زبان زیادہ سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ اور آپ کے والد صاحب بھی عالم ہیں؟ جی ہاں۔ وہ زمبابوے میں ہوتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ماشاءاللہ انہوں نے کافی کام کیا، بہت سارا کام کیا زمبابوے میں، تو وہ مساجد، مدارس اور دین کا کام بہت کام کیا الحمدللہ۔ صحیح۔ اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 9 ماشاءاللہ۔ اور آپ کے جو باقی بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دو عالم ہے، ایک بزنس میں ہے، تو ہمارے یہاں جو بزنس میں ہے وہ جو عالم ہے ان کی مدد کرتے ہیں، تو ایسا کہ صحیح۔ وہ تو آپ نے جو آپ کی عصری تعلیم تھی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے زمبابوے سے حاصل کی ساری؟ جی ہاں، وہ وہاں برٹش سکولز ہے، اس لیے کہ وہ برٹش کالونی تھا۔ جب میں 1980 کو ہم آزادی ملی، تو اس کے بعد سب برٹش جو سکول تھے وہ یعنی ان کا اثر جو ہے آج تک ہے، تو ایجوکیشن سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں، بہت ماشاءاللہ اچھے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ پھر انڈیا گئے پڑھنے کے لیے، تو انڈیا میں کہاں سے پڑھا؟
وہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک جگہ ہے، وہ دارالعلوم ہے، تو وہاں کنتھاریا میں. وہاں سے آپ نے جو یہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کی، جو عالم بننے کا کورس ہوتا ہے؟ ویسے ہم نے اس وقت پوچھا تھا کہ کہاں، میرے والد صاحب نے کہا کہ اردو زبان بہت اہم ہے، اور یہ دین کے حساب سے بہت سارے لوگ اردو بولتے ہیں، اور بہت کتابیں بھی، اور بہت اردو یعنی عربی کے بعد، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ بہت اہم زبان ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر جاویں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. تو پوچھا تھا کہ کہاں پہ میں فٹ ہوتا ہوں. تو کچھ مقابلہ کے بعد وہاں کے مفتی صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ افتاء میں آ سکتے ہیں. تو پھر وہاں میں نے شروع کر دیا. صحیح. تو اپنے شوق سے کیا کہ کوئی والد صاحب کی طرف سے زبردستی تھا کہ عالم بننا ہے آپ؟ زبردستی تو نہیں، پہلے سے مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا، یہ آنکھ کے، شاید آپ نے سنا ہوگا. لیکن کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں جب چھوٹا تھا تب حفظ کیا، 9 سال کا شروع کیا، اور 11 تکملہ ہوا. تو پھر اس کے بعد کتابیں شروع کی، اور یہ فقہ اور عقیدہ اور یہ سب. تو میں جب 16-17 سال کا تھا تو مکمل حدیث کی کتابیں اور سب مکمل کیا تھا، لیکن انگلش میں، عربی میں. تو پھر اس کے بعد میں مدینہ شریف گیا، اور اس کے بعد انڈیا. تو الحمدللہ وہ ایسا نہیں کہ کچھ زبردستی، لیکن اچھا تھا، اس لیے کہ ہمارے یہاں اکثر ایتھنک انڈینز ہوتے ہیں، ایتھنک پاکستانیز، ایتھنک بنگالیز. تو ان میں اگر بات کرنی ہو تو یعنی ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو الحمدللہ ہوا. تو مدینہ میں آپ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں؟ جی ہاں. تو یعنی آپ کی تعلیم زمبابوے، انڈیا اور سعودی عرب، ان 3 ممالک سے آپ نے تعلیم حاصل کی. صحیح. تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس طرف کیسے آئے، اسپیچز، اور اس طرف کیسے؟ حالانکہ زمبابوے تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ میرے خیال سے مسلمان بہت ہی کم تعداد میں ہیں. تو زمبابوے جیسے ایک ملک سے ایک ایسا اسکالر جس کو اب دنیا پوری جانتی ہے، یہ سفر کیسے طے کیا؟ تو یہ کیا ہوا تھا، یہ اللہ پاک طرف سے ہے. میں نے پہلی دفعہ یعنی جب میں واپس آیا تو والد صاحب نے کہا کہ آپ یہاں الف با تا بچوں کو پڑھانا اور مسجد میں امامت کرنے، ایک شرط کہ بالکل سیلری مت لینا. یہ دین کا کام جو ہے وہ بلا سیلری. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ذاتی ایک چیز ہے. تو میں نے شروع کیا، اور مسجد میں امام تھا، ابھی تک ہے، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو الف با بالکل. اور پھر جمعے کا دن اور بیان کرتے تھے مسجد میں. اور سنڈے کو ہم نے ایک شروع کیا تھا تعلیم عورتیں کے لیے، تفسیر، قرآن کی تفسیر. تو پھر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان کہ وہاں سے ساؤتھ افریقہ میں گیا، اور ریڈیو پہ بیانات آئے، اور رمضان میں جاتا تھا. تو پھر پبلک ریڈیو، ٹیلی ویژن میں. تو مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. اس میں 2 قول ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے اچھے کاموں کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں تعصب ہوتا ہے، آج تک تعصب یہ ہے کہ بھئی میں صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، اور سب غلط ہے، اور سب گمراہ ہے، اور سب جہنم میں جائیں گے، فقہی مسئلے میں. تو آج تک ایسا ہے. لیکن میں نے طے کیا تھا کہ جو بھی کہیں ہم ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان اور یہ سب ٹی وی دیکھتے ہیں، تو میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں. اس دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. میں کبھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے کچھ موویز میں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن یہ میں آ رہا ہوں کسی اچھی چیز کہنے کے لیے اور رغبت پیدا کرنے کے لیے. اور ہمارے بچے ہیں، سب امت کے بچے ہیں، اور ہیومینٹی ہے، یعنی انسانیت ہے.
تو شروع کیا اور الحمدللہ اس سے مجھے یاد ہے کہ فیس بک جب شروع ہوا تھا نا، میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ بالکل حرام ہے اور اس میں ہم کو یعنی ساتھ نہیں دینا. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کارٹونز یا کچھ تھا پہلے 2005 میں. تو ہم واقعی یعنی ہم عاشقان رسول بالکل ہم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے اور ہم کو جانا بھی نہیں. پھر کسی آدمی میرے پاس آیا جمعہ کے بعد، آپ نے تو بیان میں یہ کیا اور ایسی چیز بتائی، لیکن آپ کے تو 5 پروفائلز ہے فیس بک میں. میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ اس وقت تو فون پہ نہیں تھا، یہ لیپ ٹاپ پہ یا پی سی. تو میں گیا ان کے گھر پہ، میں نے دیکھا یار یہ تو فراڈ ہے. تو ہم نے شروع کیا اس کو بند کرنے کی. تو 1 ملا، 2 3 4، لیکن 5واں تو نہیں ملا. بعد میں کوئی بچہ نکلا تو کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ اس کو نہیں بند کرو، آپ یہ لیں، میں پاسورڈ آپ کو دوں اور آپ شروع کریں. بچہ 12 سال کا. اچھا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے دے دو پاسورڈ. تو پاسورڈ دے دیا تو میں نے اس کو کک آؤٹ کیا فوراً اور سب ڈیلیٹ کر کے میں نے کہا دیکھیں گے. تو پھر میں نے مشورہ کیا، تو اس کے بعد میں نے شروع کیا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن اور حدیث کی بات ہم کریں، 1-2 بات. اور 4-5 ہزار تھے اس وقت فینس. تو کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، مسلمان قرآن شریف کی آیت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یا کہتے ہیں آئی ڈونٹ اگری یا یہ. تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ انکار کرتے ہیں یا تو اعتراض ایک آیت پر، وہ تو کفر ہے. تو بہتر ہے کہ آپ آیت لکھنے سے آپ جو مطلب ہے، جو میننگ ہے، جو میسج ہے وہ لکھ لیں، تاکہ اگر وہ اعتراض کریں تو آپ کے الفاظ پہ اعتراض کر رہے ہیں، صحیح، قرآن پہ نہیں. تو اس سے ان کا فائدہ ہوگا اور دین کو بھی. تو پھر میں نے شروع کیا، میں نے کہا چلو ہم آیت اس وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو نہیں لکھنا ہے، لکھنا تو ہے، لیکن کوئی ایک مصلحت کے اعتبار سے ہم یہ مطلب لکھیں گے یا کچھ میسج لکھیں گے جو قرآن شریف کی روشنی میں ہو. تو شروع کیا تو ماشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہو. اور میں نے دیکھا کہ مسلم، نان مسلم، اور یہی میں جب چھوٹا تھا تب ہمارے اسکولز جو تھے وہ کرسچن اسکولز تھے ہمارے یہاں، اور بہت پرائیویٹ اسکول بہت بہترین آج تک ہے. تو ہم تو ساتھ میں اسکول گئے اور سب، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، اور اکثر لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جہالت کی وجہ سے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا ہم کوئی یہ ہے. تو یعنی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو بات بتائیں کہ نہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم بھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں انسانیت میں، اور ہم مانتے ہیں کہ یعنی اچھا کام کرنا. تو آج تک وہ چل رہا، اور میں نے کبھی بھی ٹرن نہیں کیا سیاست میں. میں فالو تو کرتا ہوں کبھی کبھی، اور میں جانتا ہوں میرے پرسنل ویوز بھی ہے، لیکن وہ پبلک کے لیے نہیں. صحیح، بالکل. مان لو کہ میں ابھی پاکستان آیا، ماشاءاللہ بہت گرما گرمی چل رہی ہے، میں نے خاموشی سے کام کیا. میں نے کہا کہ بھائی پالیٹکس میں ایک بھی لفظ بھی ہم کو نہیں بولنا، اس لیے کہ ہمارا کام نہیں. when you lose focus، جب فوکس آدمی جو ہوتا ہے نا تب یعنی کام ہو سکتا ہے، لیکن فوکس جب ہٹتا ہے نا تو کام ختم. اور وہ سب اب تک کی دعوت اور اس کے کام کے سلسلے میں دنیا کے تقریباً کتنے ممالک میں جا چکے ہیں؟ کچھ یاد ہے؟ پتہ نہیں، یاد ہے. یعنی اتنے زیادہ ملک ہیں، ابھی آپ کو یاد نہیں ہے کہ کتنے ملکوں میں؟ تو اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن میں اکثر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جاتا ہوں زیادہ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں جاتا ہوں، لیکن اکثر جو مان لو کہ افریقہ میں، اس لیے کہ کون جاتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. نائجیریا، وہ سیرالیون، گامبیا، ایسے ملکوں میں میں جاتا ہوں. تو آپ کی آڈینس جو ہے، جو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ زیادہ تر مسلمان بھی ہوتے ہیں یا نان مسلم بھی ہوتے ہیں، اور وہ
اسلام بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہے اس چیز کی طلب اسلام کی؟ 90% مسلمان ہوتے ہیں اور نان مسلم شاید 10% ہوں گے، کبھی کبھی اور زیادہ کبھی کم، لیکن مسلمان بہت بہت بنتے ہیں. میں پہلے وہ ویڈیو کرتے تھے یہ مسلمان بنتا ہے نہیں، اور یہ ماشاءاللہ کل ابھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ شہادت کی بات ہے نا، وہ پرائیویٹ ہے، اس میں مجھے ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کلمہ پڑھ لیا، اس سے زیادہ وہ فالو اپ جو ہے وہ اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ بلا فالو اپ چھوڑ دیتے ہیں. تو فالو اپ کا مسئلہ یہ ہے، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیں، اس کو کنیکٹ کر دیں، یا اگر ہمارے ملک میں ہو تو ہمارے ساتھ ہو. اور کتنی زبانیں بول لیتے ہیں؟ ابھی آپ اردو بول رہے ہیں، انگلش میں آپ لیکچر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کتنی زبانیں آتی ہیں؟ شاید 8 لینگویجز، لیکن انگلش، عربک، فرینچ، گجراتی، ہندی. ویسے وہ ہمارے زمبابوے میں شونا ہے، وہ شونا بھی میں ابھی پچھلے دنوں ایک دم سے اخباروں میں، نیوز پیپرز میں، سوشل میڈیا میں ہر جگہ آپ آئے کہ جی ورلڈ فیمس مفتی اسماعیل مینگ پاکستان آ گئے. تو لوگ، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، میرے جیسے بھی، وہ جو حیران ہوئے کہ مفتی مینگ، اور ایک دم سے پتہ چلا واپس چلے گئے. تو پاکستان کیسے آئے؟ اتنی جلدی واپس کیوں چلے گئے؟ اور کیسا لگا پاکستان آ کے؟ چلو میں شروع کروں کیسا لگا پاکستان. بہت بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی جگہ ہے، بہت مبارک جگہ ہے، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حفاظت کرے اور انشاءاللہ ترقی عطا فرمائے. بہت اچھے لوگ، دیندار لوگ، جذباتی لوگ، بہت کرم والے لوگ. تو پہلی دفعہ ہے، صحیح. لیکن میں صرف ایک انسانی اعتبار سے، جب ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے پاکستان میں، تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم کو کچھ کرنا پڑا. یہ امت کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، سب ہم بھائی بھائی ہیں. اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی ہے یہ نہیں ہے. اصل یہ ہم امت محمدیہ ہے، جیسے میں نے کہا. تو یعنی آپ فلڈ ریلیف کی بات کر رہے ہیں؟ جی، فلڈ ریلیف. یہ فلڈ جو ہے وہ دیکھ کر میں رونے لگا. کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. پھر میں نے کہا مجھے دیکھنا نہیں، مجھے کچھ کرنا ہے، دیکھنا نہیں، وہاں پہنچنا ہے. تو میں کئی سال سے عبداللہ ایڈ کے ساتھ میں ایمبیسڈر ہوں، یعنی گڈ ول ایمبیسڈر، اور یہ بیداری پیدا کرنے کے لیے لوگ، اور میں ٹرسٹ بھی کرتا ہوں یہ کام اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. اور میں جاتا ہوں ان کے ساتھ. تو میں نے کہا چلو ہم پاکستان، تو شروع تو کام کر دیا. دوسرے دن سیلاب ہوا نا، دوسرے دن سے ہم نے کام آن دا گراؤنڈ شروع کر دیا. لیکن 3-4 ہفتے کے بعد ہم بھی خود پہنچ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ جو نیت ہے وہ صاف رہنی چاہیے. اگر میں نے کہا ہم بیان کریں گے، یہ کریں گے، بھائی یہ کس نیت سے آئے؟ بھائی میں ایک نیت سے آیا ہوں، اور ایک نیت سے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں جب بھی کہاں بھی جاتا ہوں، شاپنگ کے لیے نہیں، سائٹ سینگ کے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں، جو کام کے لیے میں آیا ہوں وہی کام کر کے میں نکل جاتا فوراً 5 منٹ بھی زیادہ نہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ بیان ہو، سب کچھ ہو، وہاں سے فوراً ایئرپورٹ میں جاتا ہوں. اس لیے کہ یہ میری عادت ہے کہ بھئی مان لو میں سری لنکا کتنی دفعہ گیا ہوں، کبھی بھی میں نے سائٹ سینگ کے لیے میں نہیں گیا ہوں، شاپنگ کے لیے میں نہیں گیا ہوں. کیوں؟ اس لیے بھئی یہ تو سب یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں کیا ہے وہ. ہاں ابھی میں دبئی میں ہوں تو ہو سکتا ہے میں شاپس میں گیا ہوں، کچھ میری چیز کچھ خریدنی ہو، کچھ یہ ضرورت ہے یہ. اور لیکن جب کسی جگہ کسی نیت سے جائیں تو ایسا ہی جب میں پاکستان آیا تو اسی نیت سے، اور میں نے پہلے سے طے کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے، باہر نکل کے پھر ہم بتائیں گے کہ یہ ہے وہ ہے. اور اصل تو دنیا کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ایک ضرورت ہے، یہ لوگ ابھی سیلاب میں بہت افیکٹڈ ہیں، تو ہم کو مدد کرنی چاہیے. وہ اصل ہے. تو وہ تو ہو سکتا ہے بعد میں، ورنہ تو میں بتاتا بھی نہیں کہ بھئی میں گیا آیا.
اس لیے کہ ہم کبھی کبھی جاتے ہیں افریقہ میں بعض چند ملکوں میں مدد کرنے، کوئی جانتا نہیں کہ ہم گئے، وہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے بس. لیکن یہ تو ایک بیداری، اس لیے کہ ہسٹورک یعنی سم تھنگ ویری ہسٹورک، یعنی بہت بہت میں نے کبھی زندگی میں ایسے سیلاب نہیں دیکھا، صرف پاکستان میں پوری دنیا میں. تو میں نے کہا یہ ہمارے بھائی، اگر ہم نہیں مدد کریں گے تو کون کرے؟ اور ہے بہت سارے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ جتنا بھی ہم کریں نا وہ کم ہے. اچھا، آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ کے کچھ بھائی بزنس کرتے ہیں اور آپ دعویٰ کے کام، تو آپ بھی کچھ بزنس کرتے ہیں یا صرف دعویٰ کا کام کرتے ہیں؟ خود تو میں بزنس نہیں کرتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، کہاں سے؟ تو یہ ایسا ہے کہ الحمدللہ ہمارے والد صاحب بڑے عالم ہیں، ابھی تک حیات ہے، اللہ ان کو تندرست عطا فرمائے. تو ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی ہمارے مدد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ضرورت ہو وہ الحمدللہ کرتے ہیں. تو فیملی بزنس ہے، اور خود تو میں نہیں کرتا ہوں. ہمارے ایک دو انویسٹمنٹس ہے، تو الحمدللہ چل رہا ہے. الحمدللہ آپ نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا صرف دعویٰ کے کام کے لیے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ. ابھی تک، اور دعا ہے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ. آپ کی گفتگو میں موٹیویشن ہوتی ہے، اصلاحی ہوتی ہے. ہمارے انڈیا پاکستان میں زیادہ تر مزاج لوگوں کا مناظر اور ڈیبیٹس کا ہے. کبھی کوئی مناظرہ ڈیبیٹ وغیرہ بھی کیا، یا اس طرف کوئی شوق پیدا نہیں ہوا اپنے دوسرے لوگوں کو دیکھ کے؟ یہ جو ہے ہر ایک کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا. ہر ایک ڈاکٹر میں ایک آئی اسپیشلسٹ ہے، ایک آرتھوپیڈک ہے، ایک فلاں ہے. تو ایسے بھی علماء میں یعنی ہے اور ہونا چاہیے. تو میں میری لین میں رہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مناظرے صحیح ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. بعض لوگ جید عالم ہیں، بہت بہترین اور علم بھی ہے، لیکن وہ مناظرے میں فیل ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ الگ طاقت ہے، اور یعنی تجربہ ہونا چاہیے، ٹریننگ ہونا چاہیے. تو یہ میں نے چھوڑ دیا ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے جو ماہر ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی چیز میں داخل ہوں اور پھر میں 100% میں یعنی نہیں دے سکتا ہوں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ میں نے پبلک میں کبھی ڈیبیٹ نہیں کی ہے. پرائیویٹ میں تو ہوتا ہے، وہ بھی ڈیبیٹ نہیں، لیکن کلیریفیکیشنز اور یہ سب اور کویشچن آنسر یہ. لیکن یہ میں بہت زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ آسان کرے. اچھا صاحب، آپ کی اپیرنس بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پر، ماشاءاللہ آپ کو لوگ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اس طرح کی ایپس ہیں، مسلمانوں کو بھی اس طرف کچھ کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بیسکلی کچھ نہیں ہے. اگر آج میرا یا آپ کا کوئی اکاؤنٹ بند ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. تو کیا اس طرف بھی مسلمانوں کو محنت کرنی چاہیے؟ اور کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی ایپس بنا رہے ہیں، الفافا کمیونٹی ہے اور دنیا بھر میں بہت سارے ہیں، لیکن ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی. کیا وجہ ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں، جو آپ نے مینشن کیا نا، یوٹیوب اور یہ سب، ایک بھی ایپ کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں ہے، اسی لیے وہ سکسیسفل ہے. صحیح. تو اگر ایپس بنانی ہو اور آپ کہیں گے یہ مسلمان کے لیے ایپ ہے، کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ڈیفیٹس دا پرپس. لیکن اگر کسی مسلمان نے خاموشی سے کوئی ایپ بنائی اور ان کو ریلیجن سے تعلق نہیں کیا ہے علنا، یعنی لیکن خاموشی سے کر رہا ہے، اس کا غرض یہ ہے کہ جو اسلامی بات میں بند نہیں کروں گا وہ کافی ہے. لیکن ورنہ تو میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ سکسیس ہو. کیوں زیادہ سکسیس ہو؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا، خود کا تجربہ ہے. یعنی میں نے دیکھا ہے چند لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کیا، بہت اچھا کام، لیکن کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ریسٹرکشنز اتنے زیادہ، اور کھلے وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ فلاں ہے. یہ مسلمانوں کو لل کرنے کے لیے. دیکھو بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو صرف مسلمانوں کے ایپس میں ہوں گے، ورنہ اکثر میں اور آپ اور سب کتنے اکثر ایپس تو ہم یہودی کے ہیں نا. یہ واٹس ایپ یا فیس بک یا یوٹیوب کس کی ہے؟ لیکن ہم جو صحیح فائدہ اگر اٹھائیں گے تو جائز ہے. بلکہ عبادت بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی ہم نے اگر صحیح نیت سے
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اگر کسی کو کرنا ہے اور ضرورت تو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور آئے گا کہ جو بھی ریلیجیس بات ہے نا وہ پوری دنیا سے وہ بند کرنا چاہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یعنی وہ ہو سکتا ہے آئے گا ہے، اور لیکن اس میں ہمارا جو، میں نہیں کہتا ہوں مقابلہ، لیکن جو کیا کرنا ضروری ہے کہ ہم بھی کسی چیز بنائیں، لیکن یہ نہیں کہ میں آپ کو ایک سوال پوچھوں، آپ نے کبھی سنا کہ بھئی یہ کرسچن ایپ فلاں ہے؟ نہیں سنا؟ نہیں. کیوں؟ بہت سارے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اس کو لیبل نہیں کرتے، بس لیبل نہیں کرتے. بالکل صحیح. ٹھیک. اچھا موسیٰ، اسی سے ایک ضمنی سوال تھا میرے ذہن میں. یہ ایپس کی تو بات ایک آ گئی، سائنس میں دیکھیں، باقی اور ساری دنیا کی بہت ساری چیزوں میں دیکھیں، مسلمان ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں. زیادہ تر ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. مسلمان اس طرف آ نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ؟ کیونکہ یہ دنیا میں بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ جب بھی مثالیں دیتے ہیں تو قرطبہ کی دیتے ہیں، 500 سال 1000 سال پرانی کی آپ تاریخ نکال کے لے آتے ہیں کہ ہم مسلمان یہ تھے یہ تھے. اب کیا ہے؟ اب مسلمانوں کا اس کمیونٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ 2-3 چیزیں. مسلمان تو ہے ماشاءاللہ، بہت سارے سائنٹسٹ ہیں، بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور بہت کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن شاید ایکسپوجر نہیں ملا، ایک چیز. اور دوسری کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم آپس میں ہماری جو استغفر اللہ دشمنی ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر، اس کا یعنی رد فعل یہ ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے جتنے پروفیشنلز ہیں انہوں نے ہم نے کچھ امپورٹنس نہیں دی، ہم نے خود کوئی امپورٹنس نہیں دی، تو کون دے گا؟ لیکن اس وقت ایسا دور ایسا تھا کہ جب یعنی کوئی سائنٹسٹ یا مسلمان خوش ہوتے تھے. ابھی تو سب ایک کسی کو کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑا. اور اسی لیے آج بھی اگر آپ دیکھیں جتنے مسلمان کا ایکسپوجر ہوا ہے، نان مسلمز نے ایکسپوجر کیا ہے، مسلمانوں نے تھوڑا ایکسپوجر کیا ہے. صحیح. تو یہ ہماری کمی ہے اور یہ امت کی کمزوری ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آپس میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں نا، ہم کو یہ اختلافی مسئلے میں صحیح ہے کہ یہ اختلاف ہے، اس وجہ سے، اس دلیل سے، اس اعتبار سے یہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن اس میں دشمنی کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرے کو قتل، ایک دوسرے کو یعنی برے انداز سے بولنا، یہ بالکل ہمارا نقصان ہے. یہ ہم ایک امت ہے، تو یہ اس کو یعنی کچھ کرنا چاہیے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ کوئی آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دلچسپ انٹرسٹنگ کوئی واقعہ جو آپ، انگلش میں تو آپ کے میں نے بہت سارے سنے، ابھی میں کل ایک سن رہا تھا کہ آپ ایک ایئرپورٹ پہ گئے، جب آپ جا رہے تھے تو اب آپ اس وقت ویزا نہیں چاہیے تھا، جب آپ واپس آئے، اس طرح کا کوئی ایک انٹرسٹنگ واقعہ اردو میں جا کے ہمارے ناظرین تک بھی پہنچ جائے، کوئی ایسی چیز؟ بہت ہے. ابھی آپ ابھی پوچھ رہے ہیں تو مجھے سوچنا پڑے گا. الحمدللہ بہت سارے. ہمیں بھی پاکستان گئے ماشاءاللہ، کتنے اچھے لوگ ماشاءاللہ، اور وہ بھی ہر ایک جگہ میں چائے پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اگر پاکستان میں رہوں نا تو میں بہت بہت بڑا، اسی لیے بعض علماء ماشاءاللہ بہت بڑے، لیکن اس لیے کہ لوگ کھلاتے ہیں دل سے اور ناراض ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں. تو میں یہ کرتا ہوں کہ جو میں ریسٹورینٹ میں یعنی ہوٹل میں جاتے ہیں کھانے کے لیے، تو میں آرڈر کر کے مجھے فوراً میں پیسہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھائی میں پیسے دے کر پھر میں کھاؤں گا، ورنہ تو میں نہیں کھاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ کیوں؟ اگر میں مر جاؤں تو یہ نہیں مر جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ میں جب جاتا ہوں نا تو لوگ دیکھ کر پھر خاموشی سے چپ سے پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ وہ ٹیبل کا پیسے، وہ مجھے پسند نہیں ہے. صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ ہم خود کے پیسے. تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی عالم پہنچ جاتا ہے مان لو ہوٹل پہ یا جو بھی جگہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھکاری ہے، یہ کوئی مانگنے کے لیے یا کوئی ڈسکاؤنٹ مانگے. تو میں اپوزٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ دیکھو
اگر میں کسی اور جگہ میں جاتا نا تو فل پیسے دے کر میں مان لو کہ ایک چین پہ اگر آپ جائیں نا تو فل پیسے دے کر آپ کھا لیں گے تو سب کچھ کریں. تو میں چاہتا ہوں آپ میرے مسلمان بھائی ہیں, میں 10% زیادہ آپ کو دوں, لیکن میں خوشی سے آپ کے بزنس ہے آپ انشاءاللہ ترقی کرتے ہو نہیں تو کم از کم وہ فل پرائز تو نہیں ہے. بالکل صحیح. لوگ جو اسلام کے بارے میں کنسیپٹ ہے لوگوں کا, خصوصاً غیر مسلموں کا, اس میں بہت بڑا کردار میڈیا کا ہے کہ وہ لوگوں کو اس نے غلط انفارمیشن میڈیا میں اسلام کے بارے میں دی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ وہ تو ہے, وہ یعنی ہمارے طرف سے بھی تھوڑا ایگزیجریشن بھی ہے, لیکن وہ بھی صحیح ہے کہ بعض لوگوں یعنی بالکل یہ مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. میرا تجربہ یہ ہے کہ وہی لوگ بعد میں مسلمان بنتے ہیں, وہی لوگ, اس لیے کہ یہ ایک کمزوری کی نشانی ہے, شدت عداوت, یعنی میں بہت اس کے بعد کیا ہے محبت, اس لیے کہ وہ گر گیا ہے, بالکل نیچے گر گیا, اس کے بعد کیا ہے افسوس. اور وہ رات کو جب سوتا ہے تب کیا ہوتا ہے, بھئی جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا, ابھی کیا ہے, ابھی میں دیکھ لوں کتاب میں اگر کچھ اور چیز وہ میں کروں تو وہ کتاب کھول کر دیکھیں گے کہ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کیا نہیں, وہ بالکل اس کو اللہ کرے ہدایت مل جائے. ایسے کتنے ہیں, میں جانتا ہوں, خود میں جانتا ہوں بعض کو. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ کچھ بولتے ہیں کرتے ہیں, لیکن بعد میں وہ مسلمان بھی بنتے, توبہ بھی کرتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ کی ایک بک ہے موٹیویشنل مومنٹس, وہ ماشاءاللہ بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا, اس کے بارے میں بتائیں, اس کے پبلش کرنے کا خیال کیسے آیا؟ تو کیا ہوا کہ آفٹر سپٹمبر 11 یعنی یہ 11 سال پہلے کی بات ہے, نہیں 11 نہیں 20 سال پہلے, میں نے سوچا تھا کہ یہ نان مسلم جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی داڑھی والا جو ہے وہ دہشت گرد ہے, تو ہم یہ اچھی بات کریں, کچھ کامن بات کریں جو وہ بھی کہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے, اور یہ اگر مسلمان کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں بھی کچھ اچھی باتیں ہیں نا. تو شروع کر دیا. پھر جیسے میں نے آپ کو فیس بک کا بتایا, تو ٹویٹر پہ بھی میں نے شروع کیا اور وہی بات. تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ وائی ڈونٹ یو کمپائل دس, یعنی آپ کیوں کمپلیشن نہیں کرتے ہیں, چند اور لوگ پکڑ کے دیکھیں گے, یعنی کوٹیشنز صرف. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم کر لیں گے. اور پہلی بک میں ہم نے فوٹو ڈالا یعنی کور پہ, لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے نہیں. تو میں نے کہا اگر نہیں چاہتے ہیں تو یہ کور جو ہے اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر کے وہ سفید ہو جائے گا, اور جو لیکن کیا تھا کہ غیر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اس مسلمان عالم کی کتاب وہ پکڑ لیں, وہ بہت اچھی. میں نے نہیں دیکھا ہے دنیا میں, ہوگا لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے. اور ایک دفعہ میں لندن میں ٹرین میں تھا اور میں نے کسی عورت کے پاس یہ بک دیکھا اور میں نے کہا کہ اللہم لک الحمد. کیوں؟ یہی میرا مقصد تھا کہ وہ پڑھیں تاکہ وہ اگر دیکھ لیں کہ یہ داڑھی والا ہو اور مسلمان ہو اور وہ انہوں نے کتاب خریدی اور وہ دیکھتا ہے اور یوں کرتے ہیں نا, کم از کم جو دشمن ہوتے ہیں دشمن کی دشمنی کو کم کرنا وہ ایک بہت زیادہ دعوت کا کام ہے. ہدایت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن دشمن کو جو دشمنی ہے اس کو کم کرنا آپ کے بات سے یا معاملات سے یا جو بھی ہو, وہ بھی دعوت کا کام ہے. تو یہ اس کے پیچھے یہ, اور پھر بک 2 اور 3 سب 1-2 یعنی نکلے الحمدللہ. میرے پاس آخری ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت 9/11 کے بعد اور دنیا میں بہت ساری جگہوں پر جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں اس میں موسٹلی مسلمان انوالو ہوتے ہیں یا دکھائے جاتے ہیں, واٹ ایور دا ریزنس. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ اصل اسلام کا چہرہ یہی ہے کیونکہ اب لوگ
داڑھی کو اور ان چیزوں کو اسلام سے ریلیٹ کر کے پھر اس کو دہشت گردی اور ان چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں, یہ انتہا پسند ہوتے ہیں. یہ اسلام میں نہیں ہے اور یہ اسلام کا یعنی اسلام کی ٹیچنگز نہیں ہے. لیکن ہم کو اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اگر کوئی ریلیجس یا دینی عقیدت سے یہ کر رہے ہیں تو ہم کو اس کا علاج کرنا. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل ریزنز ہو, اور اکثر پولیٹیکل ریزنز ہیں میرے خیال سے, اگر کوئی پولیٹیکل ریزنز ہو تو پولیٹیشنز کے ہاتھ میں. آج کل پولیٹیشنز جو کچھ بولنا وہ بول دیتے ہیں, اور کیا اس کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ سوچ بھی نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی. تو اس میں ذرا میچورٹی ہونا چاہیے کہ بھئی میرے فالوورز ہے کتنے سارے ملینز پولیٹیشین میں ہوں, اگر میں نے کسی بات کی تو مجھے سوچنا یعنی ضروری ہے کہ بھئی اس سے کیا ہوگا, اور کیلکولیٹڈ یعنی لوگ کیلکولیٹ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بعد میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ انہوں نے یہ کیا ہوا. تو دنیا میں آپ اگر دیکھیں جتنے ملک میں یہ ہو رہا ہے تو یعنی کچھ ہے یا تو سیریس آپریشن یا تو سیریس یعنی ان کی سروائیول کہتے ہیں نا کہ وہ سروائیول کے لیے کچھ کیا, تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے. دین اعتبار سے تو جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی کوئی آدمی آ کر کسی کو مار ڈالے, یا بلکہ ہم کو تو حیوان یعنی جانور کو بھی ہم کو مدد کرنی چاہیے, اور انسان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا, تو وہ بھی ہے. مفتی آخری یہ ہے کہ جو یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے ہر سال کم سے کم 20-30-40 لاکھ لوگ حج پر جاتے ہیں, اور عمرے پر تو کروڑوں میں جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں مسلمان جتنے یہ لوگ عمرے پر حج پر جاتے ہیں پریکٹیکلی چینج ان لائف بہت کم نظر آتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے خصوصاً پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان سب سے زیادہ عمرہ اور حج کرنے والے لوگوں میں اور سب سے زیادہ کرپٹ اور اس طرح کے لوگ بھی پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوری ٹو سے کہ کوئی ایک وہ نہیں بن گیا ہوا, ایک صرف سمبل بن گیا ہوا کہ بس عمرہ کیا حج کیا اور بس اس کے بعد زندگی ختم وہی پرانی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس میں چینج کیوں نہیں آتا لائف میں لوگوں کے؟ ایک رواج بن گیا ہے. پہلی چیز تو میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے, اس لیے کہ عمرے میں جائیں گے نا, جو بھی ہو جتنی دفعہ ہو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے, کچھ نہ کچھ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. بعض لوگ 1 سینٹی میٹر ایٹ اے ٹائم آتے ہیں, بعض لوگ 1 میٹر, بعض لوگ ایک عمرے میں پوری زندگی چینج ہو تبدیلی ہوگی ماشاء. بعض لوگ بلا عمرہ بھی نہیں کیا حج بھی نہیں کیا, صرف سنی بات یا کچھ ہوا اور لائف چینج. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن دنیا اہدنا الصراط المستقیم جو دعا ہم ہر ایک سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نماز میں اور خارج نماز میں بھی, اس کو ہم ذرا غور سے اگر سوچیں کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے گائیڈ می ٹو دا اسٹریٹ پاتھ یعنی ہدایت دے. تو یہ عمرے کے جو ٹرپس ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ اور کرو اور زیادہ جاؤ. اگر یہ ہالیڈے سے تو بہتر ہے نا. میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں ہالیڈے کے لیے عمرے میں جا رہا ہوں, خاموشی سے میں ماشاء اللہ اللہ قبول کرے آسان کرو ہو گیا کام. کیوں؟ اس لیے کہ ڈونٹ ڈسکریج دیم, اس کو ڈسکریج مت کرنا. ان کو وہ کہاں جائیں گے, کسی اور جگہ میں جائیں گے اور کچھ بھی. یہاں تو کم از کم مکہ مدینہ ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ایسا دن آئے گا کہ جو لائف میں تبدیلی ہو جائے گی. لیکن ایسا کہنا کہ بہت سب سے زیادہ عمرے والے بھی ہیں اور سب سے زیادہ کرپٹ, وہ دونوں ساتھ میں نہیں ملے. اس لیے کہ جو دنوں کا مالک اللہ ہے, کبھی کبھی کچھ مشکلیں آ جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے, جو دین پر لے آتے ہیں آدمی کو.
وہ صحیح ہے. تو اللہ آسان کرے, سب کے لیے دعا ہم کریں اور خود کے لیے بھی کہ اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہدایت پر رکھے. تو یہ جو عمرے اور حج کا مسئلہ ہے وہ چالو رکھے, اور اس کو اور زیادہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوٹا ہوتا ہے. جو ہمارے حکمران ہیں ان کو جو بھی کوٹا ہے ہر سال اور زیادہ یعنی مانگنا, اور کہ نہیں 80,000 ہے ہم کو 1 لاکھ دے, ہم کو 2 ہم کو 150, وہ دے یا نہ دے, لیکن یہ میرے خیال سے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ کیپ دا پریشر آن. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے زیادہ ہو اتنے بہتر ہے. وہ سب آخر میں سننے والوں کو, خصوصاً جو اردو اسپیکنگ ہیں, ان کے لیے کوئی آخر میں پیغام کیا دیں گے دنیا بھر میں لوگوں کو کہ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو, ہر انڈیویجول کو اپنی ذاتی حیثیت میں اسلام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ, پہلی چیز تو اللہ میں مانتے ہم, اور قرآن شریف, سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس پر چلنا ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم اور جتنے سارے ہمارے علماء نے یہ بات لے آئے. تو احترام کرنا, یہ ہمارے جتنے علماء ہیں احترام سے بات کرو, احترام سے ان کے بارے میں کچھ کہو, غلطی اگر ہو تو احترام سے بتاؤ. اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب علماء کا احترام نہ ہو تب دین میں کوئی یعنی کمزوری آ جاتی ہے. تو مسلمان ہم بھائی ہیں. جی ہاں, ابھی انٹرنیٹ بھی ہے, انٹرنیٹ میں فائدے ہیں اور نقصانات بھی ہیں. فائدے یہ ہے کہ بھئی ہر کسی کی بات ہم سن سکتے ہیں, اور نقصان یہ ہے کہ دشمنی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس لیے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میں ہار جاؤں گا, تو ہارنے کے بجائے میں اگر کوئی خراب بات کسی اور کے بارے میں اگر کی ہو تو میرا کچھ فائدہ ہوگا. یہ نقصان ہی ہے. یعنی جیسے میں نے کہا کہ اختلاف ہو تو ٹھیک ہے, لیکن احترام سے, احترام, ہم بھائی ہیں. جو کلمہ پڑھتا ہے ہم سب بھائی ہیں. تو اگر کسی نے آپ کے دل میں کسی اور کے بارے میں جو کلمہ پڑھتا ہے دشمنی ایسی رکھی ہے کہ بھئی آپ کو ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں, اور وہ مسلمان بھائی ہے, تو وہ صحیح نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوں کہ میں موافق ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی اتنی پیدا ہو گئی کہ ہم ایک امت کر کے ہم نہیں رہ سکتے ہیں. تو وہ فکر ہے. اصل میں سوچتا ہوں کہ اس کا علاج کیسا کریں. دیکھو ہمارے امت کو اگر ہم کو ساتھ لے کر چلنا ہونا تو یہ فرقہ بازی اور یہ سب اس میں فائدہ نہیں, بالکل فائدہ نہیں. صحیح ہے اگر اختلاف ہو, جیسے یہ تیسری چوتھی دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر اختلاف ہو تو کوئی بات نہیں, بتا دیں کہ بھئی میں اس بات میں مختلف ہوں, کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے, اس کا مطلب وہ بھی ان کی پوری شدت محبت سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں عاشقان رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں یہ مانتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے. کسی اور کہتے ہیں نہیں میں عاشقان رسول ہوں, میں مانتا ہوں کہ یہ کرنا ہے, اور دو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ بلکہ ہماری کمزوری ہے. اللہ اعلم. چلیں صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, جزاک اللہ خیر. اللہ انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان میں نے طے کیا ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ. اور وہ بھی اللہ آسان کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا خیر عطا فرمائے. آپ نے اتنی تکلیف لے کر یہاں انٹرویو کے لیے. چلیں بہت شکریہ. اس انٹرویو کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الفافا کمیونٹی نے. الفافا کمیونٹی فیس بک کا متبادل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے, جہاں پر آپ فحاشی اور عریانی سے پاک مواد دیکھ سکتے ہیں. الفافا کمیونٹی کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اپنے ایپل یا ایپ سٹور میں جائیں, الفافا کمیونٹی لکھیں اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نیا اکاؤنٹ بنانا ہے. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ اس پہ لاگ ان کرتے ہیں, اور لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو اسکرین پر یہ مناظر نظر آتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو ایڈ کر سکتے ہیں,
पोस्ट देख सकते हैं, उनसे चैट कर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स जो फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, वो सारे फीचर्स अल्फाफा कम्युनिटी पर आपको मिल सकेंगे। तो इस ऐप को डाउनलोड करें और इसको इस्तेमाल करें और इस ऐप को आम करें, ताकि फेसबुक और जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं जिनमें बेहयाई और बहुत सारी खराफात हैं, उनसे बचा जा सके।